حضرت فرماتے ہیں کہ 1985 میں حضرت واشنگٹن میں گئے ہوئے تھے، یعنی USA میں، تو وہاں ایک جگہ بیان ہوا، تو بڑے بڑے وہاں پہ ڈاکٹرز اور کچھ ایمبیسیڈرز اور اس طرح سے بڑے اچھے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں کے. تو حضرت نے بیان کیا، بیان کے بعد مراقبہ کروایا، دعا کی اور مجلس مکمل ہو گئی. مجلس پوری ہونے کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب آئے، تو میزبان ان کو حضرت جی کے پاس لے کے آئے کہ جی یہ امریکہ کے 20 بڑے جو سگنیفیکنٹ، جو بہت بڑے ٹاپ کے ڈاکٹر ہیں عظیم، ان میں سے ایک ہیں، یہ سرکاری لیول پہ بھی ان کا بڑا نام ہے، تو یہ ٹاپ 20 ڈاکٹرز میں سے ہیں، یہ آپ سے کچھ ملنا اور پوچھنا چاہتے ہیں. سلام دعا کے بعد ان کا حضرت یہ جو بھی آپ نے کروایا تھا دعا سے پہلے یہ کیا تھا؟ مراقبہ. آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کہ بھئی اپنے بڑوں سے سیکھا. نہیں، بڑوں سے نہیں سیکھ، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ نے ایشیا سے سیکھا یا یہاں یورپ امریکہ سے سیکھا؟ کہ نہیں، میں نے تو وہیں سے سیکھا ہے، اپنے بڑوں سے ایشیا سے سیکھ کر آیا ہوں، یہاں سے تو نہیں سیکھا. کہ اچھا، بڑی عجیب بات ہے، تو آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ بھئی قرآن مجید میں حکم ہے، ہمارے مشائخ نے ہمیں طریقہ بتایا، ہم کرتے ہیں. یہ سوال جواب ہوئے. اب حضرت نے ان سے پوچھا بھئی آپ کو کیا آپ یہ پوچھو، اتنے جو سوال جواب آپ کر رہے ہیں کیا حکمت ہے؟ کہنے لگے حضرت میں بتا دیتا ہوں لیکن کچھ تفصیل لمبی ہے. جی بتائیے. کہنے لگے کہ ہمارے یہاں نا امریکہ کے اندر ڈپریشن کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مارکیٹ میں اینٹی ڈپریشن اور اس قسم کی گولیوں کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے. اب کمپنیاں کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس کی پروڈکشن بڑھائیں. اب یہ تو دوائیاں ایسی ہیں کہ ایک دفعہ لگ جائیں تو جان نہیں چھوڑتی ہیں، اور اس میں دماغ کو سلانا اور بہت سارے نقصانات ہی نقصانات ہیں. تو گورنمنٹ نے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی ہے، ایک ٹیم بنائی ہے جس کا میں ممبر رہا ہوں. جی یہ کیوں ڈپریشن ہماری قوم میں کیوں ہو رہا ہے؟ ہر طرح کی تو ان کو آزادی حاصل ہے، تو ڈپریشن کی کیا وجہ ہے؟ تو خیر کہتے ہیں ہماری ٹیم بنی، اور پھر ہم لوگوں کو باقاعدہ اسپیشل کچھ اختیارات ملے. کہا جس ادارے میں جانا چاہیں، جو سروے کرنا چاہیں، جس سے جو ڈیٹا لینا چاہیں لیں، اور آپ کو فلاں ہر چیز کی اجازت ہے. کہتے ہیں ہمارے دوبارے نہیں آ رہے ہو گے، ہمارے لیے تو ایک نیا باب کھل گیا کہ بھی ایک تو پیسے بھی ملیں گے، عہدہ بھی ہے، اور ساتھ ایک کام بھی بڑا ہے، اور ہر جگہ جانے کے لیے ہمیں ایک پرمٹ بھی مل گیا. تو خیر ہم لوگوں نے بہت غور و خوض کیا، اور ایک نیشنل لیول کی یہ جو کمیٹی بنی تو ڈسکشن یہ ہوئی کہ پریشانیاں آتی کیوں ہیں. کہتے ہیں اس پہ تو طویل بحث مباحثے ہوتے رہے، بہت ساری باتیں آ گئی، کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ کہا. اس کے بعد ہم نیکسٹ فیز میں پہنچے کہ بھئی دماغ کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں خوشی آتی ہے اور غمی آتی ہے، اس پہ غور کیا جائے. آخر دماغ میں کوئی خلیہ، کوئی سیل، کوئی چیز تو ایسی ہوگی نا جس کا تعلق خوشی اور غمی کے ساتھ ہوگا. وہ ایک کوئی چیز ہے یا الگ الگ ہیں؟ کہتے ہیں جب ہمیں یہ بات ملی تو ہمیں کہا چلو لائن آف ایکشن ہمیں ملا. اس لائن آف ایکشن کو طے کرنے کے بعد ہم نے ہزاروں لوگوں کے جو ہے نا برین کو اسکین کیا، دماغ کی کیفیات کو اسکین کیا. جو خوشی کی حالت میں تھے ان کے الگ، اور جو ڈپریشن کی حالت میں تھے ان کے الگ. بہت سارے لوگوں کو اسکین کرنے کے بعد ہم نے ایک پروگرام بنایا، اور سپر کمپیوٹر کو ہم نے پھر وہ ایک پروگرامنگ کر کے دی. کہا یہ وہ لوگ ہیں جو پرسکون ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں. اب آپس میں تقابل کرو، دماغی طور پر بتاؤ کہ کون سی جگہ ان میں دماغ میں فرق ہے. کہتے ہیں جی کئی مہینے لگے اور یہ سب ہوتا رہا. کمپیوٹر نے بہرحال ایک سیل کا بتا دیا کہ یہ ہزاروں ان دماغوں کا جو ہم نے سروے کیا اور آپس میں جب ان کو کراس میچ کیا، تقابل کیا، سارا کچھ کیا، تو یہ ایک سیل ہے. جب یہ چارج ہو جاتا ہے تو انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے، جب یہ نارمل ہوتا ہے تو انسان نارمل ہوتا ہے. کہتے ہیں ہمارے ہاتھ تو بہت بڑی چیز آ گئی، اور ہم نے تو بڑا زبردست جو ہے نا وہ اچیومنٹ تھی ہماری. جب ہمیں یہ پوائنٹ ملا تو پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے جو ہے نا اس کو کاؤنٹر ٹیسٹ کیا. کہ ایک آدمی کو بلایا جو بڑا خوش تھا، مطمئن تھا، ریلیکس تھا. ہم نے اس کو مشین میں بٹھا کے اس پوائنٹ کو جا کے چارج کر دیا. وہ ایک دم غصے میں آ گیا، اس کی حالت بدل گئی. پھر ایک ٹینشن والے بندے کو بلایا، پریشان حال بندے کو، اس کے چارج کو مشین کے ذریعے ہم نے ختم کر دیا، وہ ریلیکس ہو گیا. تو ہم کہیں گے تو کامیاب ہو گئے. ہم نے بڑی زبردست جناب رپورٹ بنائی، گورنمنٹ کو دی کہ جناب یہ ہماری سروے ہے، یہ ہماری اتنی محنت ہے،
اتنا ہم نے اس پہ خرچہ کیا، یہ ریسرچ کی، اب فائنلی ہم یہاں پہنچے ہیں کہ دماغ کے اندر یہ والا خلیہ اس جگہ پر ہے، اور اس خلیے کو جب یہ چارج ہو جاتا ہے تو انسان ٹینشن، ڈپریشن، غصہ، یہ حالات کہا جاتے ہیں، اور جب یہ نارمل رہتا ہے تو بندہ نارمل ہوتا ہے۔ اور اس کو مشین میں رکھ کے ہم نے یوں بھی کیا اور یوں بھی کیا، پریشان بندے کو خوش بھی کیا، خوش کو پریشان بھی کیا، ہم نے سارے کام کر لیے، یہ رپورٹ ان کا جی ویل ڈن، لیکن کام آتا ہے۔ اب کیا سارے امریکہ کے لوگوں کو مشین پہ بٹھاتے رہیں گے؟ کتنی مشینیں لگاؤ گے؟ کہاں کیا کیا کرو گے؟ کوئی اور حل بھی نکالو۔ کہتے ہیں ہمیں نیکسٹ اسائنمنٹ مل گئی کہ اب کیا کریں۔ اب پھر ہم بیٹھ گئے کہ بھئی کیا کریں اس کے اوپر، پھر ڈسکشنز ہونے لگیں اور بیٹھتے چلے گئے، تو بہت ساری بحث و مباحث ہوئی۔ اس کے بعد پھر ریسرچ ورک اسٹارٹ ہوا، اور بہت ساری ریسرچ کے بعد ایک چیز ہمارے سامنے آئی کہ ایک غمزدہ بندہ جب سو جاتا ہے 2، 4، 5 گھنٹے کی نیند کے بعد جب اٹھتا ہے تو اس کا غم کم ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایک چیز ذہن میں آ گئی، پتہ لگ گیا کہ یار یہ نا اس طریقے سے بھی، پھر ہم نے جب غور کیا اور کچھ بندوں کو اس طریقے سے، ٹینشن والے بندوں کو، دوسروں کو، مطلب کہتے ہیں ہم نے مزید پھر کچھ کاؤنٹر ٹیسٹ کیا تو یہ چیز فائنل ہو گئی کہ نیند ایک ایسی چیز ہے جس سے اس سیل کی پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے، نارمل ہونے لگتا ہے۔ تو اب ہم نے کہا جی چلو ایک بات تو یہ پتہ لگ گئی کہ یہ نیند کے ذریعے جو ہے نا یہ سیل نارمل ہوتا ہے۔ تو ہم نے سوچا آخر نیند سے کیوں ہوتا ہے؟ نیند سے ہوتا ہے، پتہ لگ گیا نا۔ آخر نیند میں ایسی کیا چیز ہے جو اس سیل کو ختم کر دیتی ہے، اس سیل کو مطلب نارمل کر دیتی ہے؟ کہتے ہیں اس پہ ہماری ڈسکشن شروع ہو گئی، اس پہ ہم نے بہت ساری چیزیں سوچی، تو اس میں یہ فائنل ہوا کہ نیند میں انسان کا دماغ آف لوڈ کنڈیشن میں چلا جاتا ہے۔ کس کنڈیشن میں؟ آف لوڈ کنڈیشن میں چلا جاتا ہے۔ جب آف لوڈ کنڈیشن میں جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ جب ہم نے یہ ریسرچ کی، اس پہ بھی بڑا ہمارا ٹائم لگا، اور پوری ٹاپ مینجمنٹ تھی، پورے ہائی لیول کے لوگ تھے۔ پھر ہم نے کہا اس کا کیا حل ہو؟ اب یہ بات ایک سے ایک آگے بڑھتی چلی گئی، تو پھر ڈسکشن ہوئی اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ کسی پریشان حال بندے کو لائے اور اس سے کہیں کہ بھئی تم سوچنا بند کر دو، اپنے دماغ سے سوچنا چھوڑ دو۔ تو ہم نے ایسے بہت سارے پھر اس پوائنٹ کے اوپر بہت سارے پوائنٹس پہ ایکسپیریمنٹ ہوتے رہے، اس پہ بھی ایکسپیریمنٹ ہم نے کیے کہ بھی بندہ آیا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی تم اپنے دماغ سے کام لینا چھوڑ دو، بالکل سوچنا بالکل بند کر دو۔ جب اس نے سوچنا بند کیا، تھوڑی دیر بعد اس کی کیفیت بہتر ہو گئی۔ تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جب بندہ سوچنا بند کر دیتا ہے تو وہ جو سیل ہے نا وہ نارملائز ہو جاتا ہے۔ اب یہ جب ہمیں ملی، ہم نے کہا جی ہماری سیکنڈ اسائنمنٹ تھی یہ بھی پرفیکٹ ہو گئی۔ پہلے ہم نے وہ کیے، اب دوسری اسائنمنٹ ہماری کمپلیٹ ہو گئی، اور ہم تو جناب بڑے خوش، اور ہم نے جا کے گورنمنٹ کو جا کے بتا دیا کہ بھئی ڈپریشن کی گولیوں کی تعداد نہ بڑھائیں، اور ڈپریشن سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایکسرسائز ان کو کروا دیں۔ جو ڈپریشن کا مریض ہو اس کو کہا جائے کہ بھئی سوچنا چھوڑ دو، اس کو صبح شام یہ پریکٹس کروائیں، تو وہ جو دماغ کے اندر خلیہ ہے، جو سیل ہے، وہ نارمل ہو جاتا ہے، ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ جب یہ چیز سروے میں آ گئی، فائنل ہو گئی، تو سرکاری طور پر یو ایس اے میں انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں جگہ جگہ میڈیٹیشن سینٹر بنائے جائیں، میڈیٹیشن کلب بنائے جائیں۔ میڈیٹیشن یعنی مراقبہ، میڈیٹیشن سینٹر، میڈیٹیشن کلب جو ہے نا، میڈیٹیشن کلب پورے یو ایس اے میں بنائے جائیں۔ اب پورے یو ایس اے اب یورپ میں بھی چل پڑا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے حضرت جو بھی آپ نے مراقبہ کروایا تھا نا، جو آپ کہتے ہیں آپ ایشیا سے سیکھ کر آئے ہیں اور آپ نے بزرگوں سے سیکھا ہے اور یہ اللہ کا ذکر ہے، اتنی لمبی ریسرچ کے بعد ہماری بہت بڑے ڈاکٹروں کی ٹیم نے یہ سلسلہ نکالا تھا، یہ حل نکالا تھا۔ تو آج امریکہ کے اندر جگہ جگہ میڈیٹیشن سینٹر، میڈیٹیشن کلب موجود ہیں۔ وہاں بندے آتے ہیں پریشانی میں شکار اور ٹینشن والے، وہ ان کو کہتے ہیں جی وہاں انسٹرکٹر اندر موجود ہوتا ہے، وہ پھر مختلف طریقوں سے جو ہے نا وہ ان کو ڈیل کرتا ہے، اور وہ جب واپس باہر نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا ایزی اور لائٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے تو بڑی ریسرچ کے بعد جو ہے نا یہ بات کہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں تک تو وہ بات آئی۔ اب اس کو دوسرے واقعے کو بھی سن لیجئے، پھر دونوں کو جوڑ کے ہم اپنے نتیجے پر آتے ہیں۔
اب اس ساری بات کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ مراقبے کی اب پابندی کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔